وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسولنا الأمين الكريم. فضلت على الأنبياء بست أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نعمة الله. اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بلند و بالا اشرف و اعلیٰ دربار در بار میں بے حد و حساب درود و سلام. اللہ کریم کی حضور دعا ہے آج کی علمی فکری روحانی عظیم اور حسین نشست قبول فرمائے. جس اخلاص و للہیت سے انجمن حنفیہ رضویہ نے اس پاکیزہ بزم کو سجایا، انتظامیہ، جملہ نمازی، بزم کے ارکان، امام و خطیب اور جتنے مصروفیات ترک کر کے آج کی اس خوبصورت نشست کا حسن بنے، اللہ سب کو اپنی جناب سے اجر کثیر عطا فرمائے. رب ذوالجلال اس بزم کے تصدق سے اسلام کو غلبہ، مسلمانوں کو عزت و کامرانی نصیب فرمائے. خالق لم یزل دنیا بھر کے مسلمانوں کو عزت اور سربلندی، بالخصوص مجاہدین فلسطین، محافظین بیت المقدس کو فتح و نصرت، کرب و درد سے ان کی آنکھوں سے نکلے ہوئے ہر ایک آنسو کو وطن کی آزادی، گھر کی چھت، امن و سکون اور خوشحالی والی زندگی نصیب فرمائے. ممالک اسلامیہ کے وہ سربراہان جو بزدلی، بے غیرتی، بے حسی کی علامت بن کے عالم کفر کے آگے لیٹ گئے، اور وہ بدبخت جنہوں نے دجالی قوتوں کے سب سے بڑے ایجنٹ ٹرمپ کو استقبال کی صورت میں اپنی بہنوں بیٹیوں کے بال کھلوا کے اس کے آگے رقص کرایا،
جن بدبختوں نے اپنی بہنوں بیٹیوں کے ہاتھ میں اس کے ہاتھ ڈلوائے، اور جن دیوس لوگوں نے 400 ملین ڈالر کے جہاز، سونے کی لیٹرینوں والے ٹرمپ کو گفٹ کیے، اللہ ایسے دیوس ابن دیوس، غلیظ ابن غلیظ لوگوں سے اس امت کو پاک فرمائے۔ مادر وطن پاکستان کو معاشی و تجارتی، اقتصادی ترقیاں، امن و استحکام کی برکات اور نظام مصطفیٰ کی مقدس بہار نصیب فرمائے۔ جس عیار و مکار و سفاک نے عہدہ و منصب کا ناجائز فائدہ اٹھا کے میرے جنت نظیر ملک کو لوٹا، سادہ قوم کا خون پسینہ چوسا، میرے آپ کے پڑھے لکھوں بچوں کا مستقبل تاریک کر کے سب کچھ اپنے بچوں کے لیے باہر کے ملکوں میں جمع کروایا، اللہ ہر اس عیار و مکار کو نشان عبرت بنائے۔ میں شکر گزار ہوں استاذ العلماء حضرت قبلہ مفتی محمد قاسم مجددی صاحب، جن کی محبتوں کے پیش نظر علامہ مجاہد حسین باروی صاحب کے توسط سے پھر آپ کی زیارت کا شرف ملا۔ خوشی اس بات کی ہے کہ اشتہار کی پیشانی پر چمکتے ہوئے علماء و محققین کے بڑے بڑے نام اور ان کی چمکتی پیشانیاں دیکھی کہ جو ہماری علمی فکری رہنمائی فرمانے کے لیے اس مرکز میں وقفے وقفے سے تشریف لائیں گے۔ ان میں سب سے کمزور اور نکارہ آج کے اس عظیم اجتماع میں اپنی گفتگو آپ کے روبرو پیش کر کے آپ سے دعاؤں کا طلبگار ہے۔ رب ذوالجلال جن جن دوستوں نے اس حسین قافلے کو سجانے سنوارنے میں دام درہم حصہ لیا، میرا پروردگار تاجدار ختم نبوت کے طفیل ہر ایک کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ گرامی قدر معزز بزرگوں اور دوستو، نبوت و رسالت کا ایک ایسا عظیم، حسین اور عالمگیر اور ایسی مقدس اور پاکیزہ عنوان اور عبارت ہے کہ جس سے پوری کائنات کی ہدایت کا تصور جڑا ہوا ہے۔ نبوت و رسالت کا معاملہ جتنا مضبوط ہے اتنا یہ حساس بھی ہے۔ توحید کی طرف جانے والا ہو یا توحید سے خیرات لے کر آگے بڑھنے کی خواہش رکھنے والا ہو، وہ اسی جنکشن سے آپ کو جڑا ہوا نظر آئے گا۔ اس لیے یہ معاملہ بہت سینسٹیو ہے۔ بعض اوقات یہ ہے کہ یہ توحید سے بھی زیادہ سینسٹیو ہے، اتنا کہ اقبال فرماتے ہیں مانیے حرفم کنی تحقیق اگر بنگری بادیدہ صدیق اگر قوت قلب و جگر گردد نبی از خدا محبوب تر گردد نبی۔ اقبال نے اس حساس اور پاکیزہ، عظیم اور عالی وقار عظمتوں کے نشان سے جو تصور رکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جتنی پاکیزہ آنکھ ہوگی اور جتنا پاکیزہ دل ہوگا
وہ اتنا زیادہ نبی کی عظمت کو سمجھنے والا ہوگا۔ اچھا ضروری نہیں ہے کہ سارے بندے آج ہی سبحان اللہ کہیں، آپ کل بھی کہہ سکتے ہیں اور آپ گھر جا کے بھی کہہ سکتے ہیں۔ آپ کی تشریف آوری ہی ہم سب کے لیے اعزاز ہے۔ آپ نہ ہوں تو ہم کس کو سنائیں گے؟ آپ کا آنا ہم سب کے لیے باعث عزت ہے، اور اللہ کرے اسی طرح آپ، میں اور ہمارے بچے آتے رہیں تاکہ ہر اٹھنے والے فتنے کو ناکامی اور نامرادی کا منہ دیکھنا پڑے۔ تو یہ جو حساس مسئلہ ہے، آپ دیکھیے پھر اسلام کے اس تصور میں آپ کے میرے بزرگوں کا ہمیشہ مزاج یہ رہا ہے، وہ ہر فورم پر کہتے رہے ہیں بھائی نبوت کے معاملے میں بہت احساس کرنا، حساس معاملہ ہے، بولو سمجھ کے ان کا ذکر کرو پاکیزگی و طہارت سے۔ ہم آج بھی اسی پوزیشن پہ کھڑے ہیں، اللہ کا کرم ہے۔ بے احتیاطی کے دامن سے ہمیشہ دور رہے اور احتیاط کا دامن تھاما۔ مرزائیت کا طوفان اٹھنے والا ہو یا دیگر جتنے طوفان ہائے بدتمیزی اور تھے، ان سب سے پہلے آپ کے بزرگوں کی یہ صدا ہمیشہ رہی ہے، اس معاملے میں آپ احساس کریں کہ کہیں خدا نخواستہ آپ سب کچھ ضائع نہ کر بیٹھیں۔ اب ظاہر گئے معاملہ یہ ہے کہ نبی کو کیسے سمجھیں، کیسے جانیں، تو اس کے لیے بہت آسان کلیہ ہے کہ نبی کو ویسے مانے جیسے رب کہے۔ جیسے خدشے، لڑائی، پریشانی کہاں ہوتی ہے؟ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کسی فرقے کو کرٹیسائز کرنے کی، کیونکہ میرے پاس آپ احباب کے قیمتی ٹائم کا مجھے شدت سے احساس ہے کہ میں کسی کو کرٹیسائز کیوں کروں۔ آپ جس محبت کے لیے بیٹھے ہیں ہم اسی طرف بڑھیں گے۔ نبی کو مولوی کی مرضی کے مطابق نہ مانو، نبی کو دانشور کے تصور سے نہ مانو، نبی کو خدا کے عطا کردہ احکامات کے مطابق مانو، مسئلے حل ہو جائیں گے۔ نبی کو ویسے مانو جیسے رب فرمائے، اور خدا کو ویسے مانو جیسے نبی فرمائے۔ ان دونوں پہ عمل کرنا، چلنا ہے۔ اب نبی کو کیسے مانا جائے اور نبوت و رسالت کا تصور کیا ہے؟ ظاہر ہے یہ سب احباب آپ اس بات سے آگاہ و آشنا ہیں۔ اب سارے نبی اس کائنات میں اللہ کے پیغام کو لے کر آئے، اس میں ایک ذرہ بھی اونچ نیچ نہیں فرمائی۔ جو کچھ رب نے کائنات کو پیغام بھیجا، رسولوں نے، نبیوں نے وہی پیغام اس کے حکم کے مطابق پہنچایا۔ اب یہ مسئلہ ہے، اللہ نے نبیوں کو بھیجا کس لیے؟ ظاہر غیر رہنمائی کے لیے، گائیڈ کے لیے، ہدایت کے لیے۔ تو جو گائیڈنس کے لیے تشریف لائے، ہدایت کے لیے تشریف لائے، تو میرے رب سے زیادہ کون ہے جو انسان کی فطرت سے آگاہ نہیں ہے؟ اللہ اس بات پر قدرت رکھنے والا کہ کائنات کے خالق و مالک رازق ہو، نبیوں کو بھیج رکھا گئے، تو ظاہر گئے میرا رب جانتا ہے جب میرا نبی قوم کے پاس جائے گا اور وہ کہے گا میں اللہ کا نمائندہ ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، تو بندے کا مزاج یہ ہوگا کہ ساڑھے رشتہ داراں چوٹ کے بچہ، جوان، بزرگ یہ کہہ رہے ہیں میں نبی ہاں، ساڑھے سامنے پیدا ہوئے نے، ساڑھے قبیلے دینے، ساڑھے پنڈ دینے، ساڑھے علاقے دینے، کیسے مانیں گے؟ ظاہر گئے انہوں نے کہنا ہے آپ جس کے نمائندے ہیں آپ بتائیں انہوں نے جو آپ کو بھیجا ہے خالی ہاتھ بھیجے ہے یا کوئی شاید دے کے بھی گھلے ہے؟ میرا خیال ہے اس پہ سبحان اللہ بنتی تھی۔ دیکھو نا آپ کو جو بھیجا ہے، اب ظاہر رشتہ داری عزیز و اقارب بھی ہیں اس میں، اور یہ اعتراض کرنے ان کے یہ بعض اعتراضات اللہ نے کتاب انقلاب میں بھی بیان فرمائے۔
اب ظاہر انہوں نے کہنا جی ہمیں کیسے پتہ چلے گا آپ نبی گئے؟ تو پھر ان کی جو ڈیمانڈز تھی، ان کی ڈیمانڈز کو بھی اللہ کے نبی نے پوری طاقت اور قوت کے ساتھ ایسا پورا فرمایا کہ لوگوں کے بات دماغ میں اتر گئی کہ اس کا مطلب ہے خالی ہاتھ نہیں آیا۔ اسی لیے نبی کے لیے معجزہ دکھانا جو ان کی لوگوں کی ڈیمانڈ ہو، جو انبیاء کرام علیہ السلام تشریف فرما ہوتے ہیں، وہ چھپاتے نہیں ہیں، دکھا دیتے ہیں معجزہ۔ ولی کے لیے کرامت چھپانا ضروری ہے، ولی کے لیے کرامت چھپانا ضروری ہے، اور نبی کے سے جب معجزے کی ڈیمانڈ کی جائے تو وہ اللہ کے حضور اس کی عطا کردہ اجازت اور اذن سے وہ لوگوں کو اپنے رب سے اپنے تعلق کی مضبوطی کے لیے اس کا اظہار فرماتا ہے۔ اسی لیے ہمارے اکابر نے لکھا ولایت کے 100 درجے ہیں، 17ویں درجے کا نام کرامت ہے۔ جو صرف کرامتوں پہ بیٹھا رہا اس کا مطلب ہے کہ وہ پرائمری ولی بھی نہ بن سکا۔ اے پھوک مار کے کل کو کے کڈنا، آپ کو کس نے کہا وہ پیر طریقت ہے؟ کڑوائی تو نہیں جو بیٹھے، آپ کو کس نے کہا ایسے کو پیر طریقت کہتے ہیں؟ دعا کیتے تھے امریکہ دا ویزا لگ گیا، یہ کس نے کہا ہے پیر طریقت ہوتا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ پیر طریقت کہتا ہے تو آپ نے اس کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے اور اس نے آپ کا ہاتھ پکڑا، بے نمازی کو نمازی بنا دیا، شرم و حیا کا پیکر بنا دیا، والدین کا خدمت گزار تابعدار بنا دیا۔ پیر کا مطلب ہے راہ دکھانے والا، اور راہ دکھا کر پھر سرپرستی کرنے والا۔ توجہ ہے نا؟ تو عرض یہ ہے نبی معجزوں اللہ کی عطا سے معجزہ لوگوں تک اس کے اپنے تعلق کو پیش کرتے ہیں۔ اچھا، پھر معجزے پہ بحث کرتے ہوئے بھی علماء نے کہا اس میں یہ پھر تواڈے بزرگاں جڑی ونڈ کیتی ہے انج اکھاں سرما پا دے دن تواڈے علماء بھی یار۔ اب علماء نے کہا ایک رائے یہ تھی پہلی کہ نبی کا معجزے پر اختیار نہیں ہوتا، اللہ جب چاہے جس وقت چاہے ان سے اس کا ظہور فرما دے، اس پہ ان کا کوئی کنٹرول نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں جی ایک تو معجزہ یہ ہے۔ آپ کے علماء نے کہا نہیں، گل پوری ونڈ کرو بھئی، ایسا بھی ہے کہ اس پہ اختیار نہیں، اور ایسا بھی ہے کہ اس کے اختیار سے جوڑ دیا ہے۔ مثلا دونوں کو آپ سامنے رکھیں، وہی کب آنی ہے یہ اس کے، ویسے ہر شے اس کے اختیار میں ہے، ظاہر ہے ہم تقسیم کرنے والے تھوڑے۔ کب وہی آنی ہے؟ کب نبوت کے اعلان کے لیے اللہ نے فرمانا ہے کہ کرو، اس میں اختیار نہیں ہے۔ علماء فرماتے ہیں تھوڑا جو اور بھی تے کھولو نا، کہ اندھے کو ہاتھ لگا کے بینا کرنا ہے تو یہ اللہ نے اختیار نبی کو دیا۔ ابو جہل کی مٹھی میں کنکری ہے تو اشارے سے بے جان کنکری کو کلمہ پڑھوانا ہے، یہ معجزہ اللہ نے دیا ہے۔ دونوں چیزیں ہو گئی۔ تو عرض یہ ہے اب قوم اچھا پھر جس دور میں آئے اس دور پہ ڈیپینڈ کرتا کہ ماحول کیسا تھا، اس دور کے مطابق، کیونکہ اب دو چیزیں تھیں، گمراہی پھیل رہی ہے، بے حیائی پھیل رہی ہے، فحاشی پھیل رہی ہے، یا دوسری طرف اب اللہ نے اس کے توڑ کے لیے طاقت، قوت و ہدایت کے نور سے نواز کے نبی کو بھیجا۔ اب ظاہر ہے کمزور تو نبی ہو نہیں سکتا، کمزور ہو نہیں سکتا، ناکام بھی نہیں ہو سکتا۔ وہ جس کام میں عروج تھا اس سے آگے بڑھے گا، اس کا مطلب ہے خالی ہاتھ بھی۔ ہولی بولو۔ اب اگر کوئی بندہ کھڑا ہو، یہاں کوئی کہے کہ آپ بتائیں کہ آپ لاہور سے آئے ہیں، مریم نواز بھی لاہور آندی ہے، گورنر بھی لاہور آندا ہے،
اور ساڑھے کو گیس دے میٹر ہی 2-3 لوا دے. میں کہاں گا جناب بھول گئے ہو او اختیار اونا کو لے, میرا کام ہی نہیں, یعنی میرا یہ ہے ہی نہیں, میں کر ہی نہیں سکتا, اختیار نہیں ہے میرا, یہ کام نہیں ہے. اس لیے اگر کوئی وزیر آ جائے تو اس کو آپ کہیں تو وہ کہیں جناب میرے جی میں آج کل ہے نہیں یہ کام کرنا ہے, انہوں نے ساڑھے کول اپنے کول کچھ نہیں, اسی کسے نو کی دینے ہیں اختیار کے بغیر. جس طرح پچھلے دن مولانا فضل الرحمان صاحب کا نام سنا ہوگا آپ نے, انہوں نے شکوہ کیا شہباز شریف نال, انہوں نے کہا تو ساڑھے نال کی کیتا ہے, چنگا تے نہیں کیتا, تے فلانے کام انہیں کہ تُس یہ گل کر دے ہو, میں نے آپ نے نہیں پتا ساڑھے نال کون کرنا ہے. توجہ ہے نا, یہ جس طرح معاملات چلتے, انہوں نے کہ کوئی اور بزرگ نے جڑے اختیارات والے نے, یعنی ساڑھی اپنی اوقاتیں ہیں. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی بے اختیار ہو, قوم آکے اے کم کرو تو کہ رکو میرے کول تے اجے ٹائم نہیں یا میرے کول اختیار نہیں. جب پوری طاقت و قوت کے ساتھ معیار یہ تھا کہ لوگ جب اس دور میں حکمت و دنائی پر لوگوں کو اپنی گرفت میں لے رہے تھے, اللہ نے اس دور میں طاقت عزت عظمت سے نواز کے حضرت سیدنا عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا, جنہوں نے کہا آؤ تمہارے پاس حکمت و دنائی کے جو اصول ہیں ہمارے سامنے آؤ, ہم ہاتھ رکھ کے مردے کو زندہ کریں گے, اندھے کو بینا کریں گے, مریضوں کو شفا دیں گے. اب دیکھتے ہیں نا خالی ہاتھ تو ہے نہیں. ایسا ہوا اللہ کے نبی آئے, قوم نے معجزہ ڈیمانڈ کیا, یا نبی اللہ پیاس لگی ہے کی کریے, مر گئے, قبیلے ونڈے گئے, کئی سالاں تو صحرا میں گھم کے ہون مر چلے ہاں. اللہ دا نبی بھی اربانی فرما ڈنڈا لے آؤ. نبی نے عصا پکڑا, عصا مارا پتھر پہ. اب آپ بتائیے, لوگوں نے کہا ہمیں پانی چاہیے, پیاس لگی ہے, نبی نے نہیں آکھیا پتہ کرو نلکے لانا لے کتنے, پائپ لے آؤ, سامان لے آؤ, پہلے کھودیے, پہلے چیک کریے میٹھا کتے, پھیکا کتے, پانی کڑوا کتے. آپ نے نہ پائپ منگوایا نہ سامان منگوایا, ڈنڈا لے کے پتھر پہ مارا, اللہ نے چشمے جاری کر دیے. پتھر سے چشمے جاری ہو گئے, قوم کا مزاج بدلا, ماحول بدلا. اللہ کے نبی آئے, انہوں نے کہا جی میں نبی ہوں, انہوں نے کہا تسے نبی ہو تو سانوں کو معجزہ بھی دکھاؤ, کوئی نمی شاہ دکھاؤ. فرمایا ٹھیک ہے. اللہ دے نبی نے ماریا پتھر تے ڈنڈا, وچوں ڈاچی کٹ دی تھی. کی کڈیا؟ پتھر چوں ڈاچی, پتھر چوں کڈی. اسیا نے جڑے لوگ اج تحقیق دے بھار تھلے آئے نے, نبی کچھ نہیں کر سکدا, اسانے کو ککڑ ہی کٹ دیو پتھر سے, او کوئی ککڑی کٹ دیو پتھر چوں. نبی نے ڈنڈا مارا تو اونٹنی برآمد کر لی. کبھی نبی جلوہ گر ہوئے, اللہ نے معجزوں کے ظہور کی برکات لوگوں کو یہ دکھائی کہ آگ کو گلزار بنایا. یہ سلسلہ چلتا رہا, پھر کائنات عالم میں وہ جلوہ گر ہوئے جسے اللہ نے سر تا پا معجزہ بنا کے بھیج دیا. اس لیے تو سارے عظمتوں والے نبی, سارے رفعتوں والے نبی, سارے شانوں والے نبی. اس لیے جب آپ کو نبی سمجھ میں آ جائیں گے تو پھر ان نبی کی عظمتوں تک پہنچنا آپ کے لیے آسان ہوگا. سارے اعلیٰ ہیں, سارے اعلیٰ ہیں, سارے عرفہ ہیں, لیکن یہ تو پھر سب سے اعلیٰ, یہ تو پھر سب سے اونچے ہیں, یہ تو پھر سب سے اکرم ہیں, عرفہ ہیں. اور خود کہتے ہیں, خود فرمایا آپ نے
بلکہ مزے کی بات ہے جہاں بھی بات کی ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام آپ کو حضور کی نعت کی جب بات آتی ہے تو سننا سنت بھی ہے اور مصطفیٰ کی نعت سنانا بھی کملی والے کی سنت ہے. تو سارے نبیوں کو سلام. خالق کائنات نے اعلان فرمایا یا ایھا النبی ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا. اساں کھیا میرے سونے ربا جڑی دھرتی سوسائٹی نال اسی وابستہ ایتھے نبیاں تے اگ دا گلزار بننا وی لوگ من لیندے نے ڈنڈے نال چشمے جاری ہوندا سن کے پڑھ کے بھی من لیندے نے انیاں نو اکھاں مریضاں نو شفا مردیاں نو دتی ہوئی نبیاں دی ولو زندگی بھی من لیندے نے لیکن ایسی بد نصیب قوم بھی موجود ہے جڑی آندی ہے اے بھی ٹھیک ہے اگ گلزار بنی اے بھی ٹھیک ہے چشمے جاری ہوئے اے بھی ٹھیک ہے مردے زندہ ہوئے انے بینا ہوئے اے بھی ٹھیک ہے لیکن جدو خاتم الانبیاء دی بات آندی ہے رسولہ دے سلطان دی بات آندی ہے نبیہ دے امام دی بات آندی ہے او دعاندے نے جناب کتے لکھے آئے کی لکھے آئے کیمیں لکھے آئے اللہ فرماندہ ہے سارے عظمت شانہ والے لیکن اے نبی یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا. سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے سب سے ہمارا نبی وہ خود فرما رہے نے فضلت علی الانبیاء بست اعطیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب واحلت لی الغنائم وجعلت لی الارض طہورا ومسجدا وارسلت الى الخلق کافہ وختم بی النبیون. اللہ نے میں نے فضیلت والیاں چو فضیلتاں دتیاں نے عزت والیاں چو عزتاں دتیاں نے بلندیاں والیاں چو بلندیاں دتیاں نے شانہ والیاں چو شانہ دتیاں نے ہے سارے عظمتاں والے نے رفاتاں والے نے لیکن خوش نصیب کلمہ گو جنہوں ماں دی لوری اچ نبی دی عظمت دا پیغام ملیا پیو دی کمائی اچ نبی دی عظمت دا پیغام ملیا استاذ دی قربت و صحبت و سنگت اندر نبی دی عظمت دا پیغام ملیا. جب نبی دی عظمت دا پیغام ملدا ہے پھر بچہ یورپ چوے یا جناب افریقہ امریکہ وچ ہوئے او پھر آ کے دس رہا ہوندا ہے آبروئے ماز نام مصطفیٰ است جدو ماں دی لوری اچ مصطفیٰ دی عظمت دا پیغام ملدا ہے پھر جناب والا ہر آمن والا پیغام دوری ہوندا ہے کہ جینا مرنا کملی والے دے نال وابستہ ہے. اس وقت
واسطے ضروری ہے۔ آؤ اپنے بچیاں نو دسو نبی او ہوندا ہے جڑا شاناں لے کے آندا ہے، عظمتاں لے کے آندا ہے، بلندیاں رفعتاں لے کے آندا ہے، خالی ہاتھ نہیں آندا۔ قوم دا مطلب ڈیمانڈ کرنا ہے۔ اللہ دا نبی ٹائم نہیں منگدا، اللہ دا نبی قوم کولو جناب والا وقت نہیں منگدا۔ جیویں زبان چو لوگاں دی ڈیمانڈ نکلدی ہے، اللہ دا نبی اللہ دی عطا نال پھر معجزات تو اودے تو ظہور پذیر ہوندے نے۔ لیکن معاشرے دی خرابی بربادی جس ول ایس ویلے بدقسمتی نال کلمہ گو لوگ تیزی نال بڑھ رہے نے، اور تسی ویکھو عالمی دنیا پراپر سرپرستی کر رہی ہے ایسے ٹولے، ایسے گروہ، ایسے لشکر دی جنہ دی نشست و برخاست نبیاں دے حضور حرزہ سرائی ہوئے، کیونکہ عالمی دنیا دا مزاج ہے وے انہاں تواڈے تے تحقیقات کر چکے نے، مدت تو 1400 سال تو اس بات دی تیچ نے کیڑی چیز ہے جڑی امت چو کڈاں گے اے ہر حوالے نال کمزور ختم ہو جائے گی، اے دیتے اس نتیجے تے پہنچے۔ لیکن ظاہر گئے میرے ورگا ان پڑھ بندہ، کمزور بندہ عالمی فتنے نو کی سمجھے گا، سادہ بندہ کی سمجھے گا؟ اے تے زیرک انسان محراب و منبر دا چوکیدار عالمی سازشاں نو باریک بینی نال ویکھ دے، پھر او دے تے او اپنی قوم تے اپنے لوگاں نو ڈکٹیٹ کر دے۔ مغرب چو پڑھ کے آیا اقبال، انہیں آکے آکھیا فکر عرب کو دیکھے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو، یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ یعنی انہاں دی مزاج کی ہے وہ تیری روح نکالنا چاہتے نے، غیرت حمیت نو ختم کرنا چاہتے نے۔ وہ کیڑی ہے نبوت و رسالت نال تیرا میرا حساس رشتہ، اے مغرب دی ریت اقبال نے جی میں سمجھیا۔ اقبال تو بڑا اس دور عبقری کوئی نہیں، اسی طرح یہ عصری دانشگاہ چو نکلیا فرد ہے، اسی طرح محراب و منبر بیٹھن والا اس دور ستا نہیں ہے کہ چودھریاں تے وڈیریاں دیاں تے حکمراناں دیاں چاپلوسیت مصروف ملا نہیں ہے۔ پوری جرت غیرت نال اپنے حجرت حضور دی عظمت دفاع کرن والا امام محمد رضا کی کہہ رہے ہیں، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے۔ یہ ہے قوم نو بیدار کرنا۔ اللہ دا شکر ادا کرو اگر تواڈا محراب و منبر اس فکر نال جڑی آئے تے پھر قسم خدا دی محلے دی مسجد دی انتظامیہ بھی قابل مبارکباد، نمازی بھی قابل مبارکباد، تے جس محلے وچ چکر چودھری سود خور تاجر حرام خور افیسر جتے خواہش کر دے ہوئے کہ مسجد دے منبر تو دین ساڑی مرضی دا بیان ہوئے، پھر سب کچھ ہو سکتا ہے۔ غیرت حمیت تے بقا قوم دے تے مقدر نہیں ہو دی۔ ویک چکی ہو کہ جس دور عرب دا منبر گونگا ہویا تے محراب ڈوری ہوئی، او دے وچ بیٹھن والے بدبختی ایسی مولوی نکا یا وڈا سعودیہ وچ نیوم نامی کنجر خانہ ورلڈ لیول دا تیار ہو چکے آئے، جتے کوئی دین دھرم عقیدہ نہیں ہوئے گا، جتے کوئی کسے نو روک ٹوک نہیں، شیشے دی دنیا جدے وچ 15 لاہور یا 7 کراچی سما سکدے نے۔ اس شیطانی کھیل تے محراب و منبر گونگا ہو گیا۔
تلواراں دے چمٹے بنا کے کدے عبداللہ کدے شافعات کدے سلمان کدے او دا پتر نچیا محراب و منبر گونگا ہو گیا 20 لاکھ لوگ بے گھر رو کے نال دیا ملکاں دے بارڈراں تے کھلے آسمان دی چھت لے بیٹھے 2.5 لاکھ بچہ جان دی بازی ہار گیا 2.5 لاکھ پلس لوگ لیکن تیرے دشمن تینوں دس رہے نے 40-50 ہزار مرے 5 لاکھ بچے مستقل معذور ہو گئے 20 لاکھ لوگ بیچارے کھلے اسمان دی چھت لے موجود نے تے اس ملکاں دے وچ اذاناں وی جاری نمازاں وی جاری محراب و منبر خاموش تماشائی دا کردار ادا کر رہی ہے ایک ہے او رزلٹ جڑا نبوت و رسالت دی اہمیت تے عظمت دی بجائے تینوں وقت دے بعد شاواں نال جوڑنا چاہ رہے آئے اپنے اکابرین و محسنین دی فکر نو اس ذریعے کے نال اپنے آپ تک منتقل کر لے تاکہ جتنے محراب و منبر تیری ڈائریکشن درست کر کے تینو حسینی فکر دے نال جوڑ لیا ہوئے اللہ دا شکر ادا کریا کرو اللہ دا خاص کرانے آج بھی تیری محافل تیرے ادارے تیری جناب والا نشست و برخاست نغمہ ایگی ہے کہ نبی کائنات عالم اندر انسانیت دی ہدایت کامیابی تے کامرانی لئی جلوہ گر ہوندے دے کہ جڑا نبیاں دی غلامی نال قوم جڑی ہوندی ہے اللہ انہاں قوماں نو ہدایت دا نور دے دے جڑے لوگ جناب نوح دی کشتی اچ بہ گئے وہ ہمیشہ ذلت رسوائی تو بچ گئے جڑے لوگ جناب موسیٰ پاک دی نسبت نال جڑ گئے انہاں نو اس سے راستے وچ دریا نے خشک راستہ دے کے نکال دیتا سلطان آمینہ دے نال انہاں دی کامیابی تے کامرانی قرآن بیان کر رہے ہیں تاکہ انہاں دے دامن دی خراب لے کے اسا اپنے بچیاں نو انہاں نغمیاں نال جوڑ رہے ہیں سب سے اپنے دونوں عالم کا دولا غما ہر ایک نبی دی نسبت لوگاں نو بچاندی گئی ایون کہ جناب حضرت صالح علیہ السلام دی قربت والے حضرت یونس و یوسف دی قربت والے نبیاں دی قربت والے بچ دے گئے عزتاں پاندے گئے نوح پاک دی کشتی ہوئے تے بیوی بھی نہ بیٹھے تے ذلت رسوائی گھیر لیں دیئے پتر نہ بیٹھے تے بچدا نہیں ہے میں کئی کم ظرف کمینی ذہنیت دے لوگاں نو سنیا جنہاں کیا دیکھ لو تم تو کہتے ہو نبی یہ کر سکتا ہے کہ نبی اپنے پتر نو نہ بچا سکیا میں کیا تھوڑا جیا غور کر لیں گا کہ تیری ایگی کمینگی تیرے واسطے برکت دا باعث بن دی بے حیائی دی بجائے ہدایت دا نور دیں دی ایسا کیا پتر ہو کے پیو تا منیا ہونے لیکن نبی نہیں منیا اللہ نو او پسند ہے جیڑا لکھا میل دور ہوئے تے اللہ دے نبی نو نبی بننے او مردہ نہیں ہے تے ہوئے قریبی تے نبی نہ مننے رشتہ دار مننے او ابو لہب بھی ہوئے تے ذلیل ہونائے ابو جہل بھی ہوئے تے ذلیل ہونائے تے جب نبی بن لوے او فارس تو سلمان بھی آوے تے عزتہ پاندائے حبش تو بلال بھی آوے تے عزتہ پاندائے او کرن تو جتوال بھی آوے تے عزتہ پاندائے اس واسطے آسان ہے کہ پاک نبی دے دامن نال وابستگی دی خیرات ہمیشہ عزت سربلندیاں نال جوڑ دیئے تاہی تو سنو ساڑے وڈے آگ کہنے سب سے اپنے مولا کا پیارا
دونوں عالم کا دولہ غمہ معاشرے اندر خرابی بربادی کی ہے عصر حاضر یوٹیوبر ٹک ٹاکر جتنا بڑا محقق محدث ہے او دی ویورشپ ویکھ لو کمانڈ اینڈ کنٹرول جی دے ہاتھ چے اوہی لینا دے رہے نے تے تیرے معاشرے اندر ایسے بےہودہ لوگ جڑے ہٹ کرن نبوت اور رسالت تے انہاں دی پاپولیرٹی ویورشپ نو سامنے رکھ لو گزشتہ دنوں دا تماشا جیلم دا یوٹیوبر او دی خرافات و حرزہ سرائی شروع کی ہوئی ولیاں دی توہین تو کم ٹریا خواجہ غریب نواز نو پھونکیا داتا حجویری تے خرافات رکیا نہیں ہے کیونکہ میرے رب نے اپنے محبوب دے راہی سنو فرمایا ہے میرے ولیاں نال بغض رکھن والا مینوں جنگ دا چیلنج دیندا ہے تسی خود دسو اے بغض کتے پہنچیا داتا خواجہ تو بھونک بازی شروع ہوئی حضرت معاویہ تے حملہ بھونک بازی شروع ہوئی بزرگاں تو حضرت عثمان غنی تے حملہ بھونک بازی شروع ہوئی بزرگاں تو اصحاب رسول دی عظمت تے حملہ گل رکی نہیں ہے اگے بڑی اینڈ جا کے آمینہ دے لال دی عظمت تے ہویا معاملہ صرف اتنا نہیں ہے نہ جلد بازی کیتی جائے غور و خوش کرو ایدی خرافات و مغلظات کی نے انہیں پاک نبی دی عظمت تے حملہ کر کے کدے آکھیا چھوکرا لوگ آندے سن معاذ اللہ چھوکرا اس بدبخت نے لئیم نے حضور دے انصاری صحابہ دے بارے چاکھیا معاذ اللہ لونڈے لپاڑے کائنات دا کتنا بدترین انسان ہے جڑا اج بھی جمع مسلمان دے گھر تے ایک ہو جائے غلاظت تے کمینگی دے مجسمے دی سپورٹ کر رہا ہوئے جڑا کہ خضر کون ہے خضر نو تے میں کدو دا مار مور دیتا ہوئے تھوڑا خضر تے کدے دا میرے ہتھوں ہلاک ہو چکے ہیں یہ چھوٹی توہین ہے کدے اس سے طرح خرافات اگل دیاں اے جناب والا آمینہ دلال دی عظمت تے حملہ آور ہویا حضرت امیر معاویہ نو تنکیس دے انداز نال اے امت دے نوجوانہ دی فکر نو گمراہی وال راغب کر رہے ہوئے کہ جدو اے ہو جا کمینہ گرفتے چاہوے خبر دیون واسطے سب تو پہلے ربوا دے چینل تے ربوا دے اونا دے جتنے بھی جناب والا سوشل میڈیا نال جڑے نے وہ خبر دین کے مسلم سکالر کونا دا اسلامی سکالر ہے جڑا پاک پیغمبر دی شان ہرزہ سرائی کر کے ایسے فتنے نو کھڑ رہے ہیں جڑا پاکستان واسطے نہ قابل برداشت ہو سکتا ہے جڑی اگ اس بغیرت نے لائی ہے چھوٹی نہیں ہے بہت بڑا طوفان بن سکتا ہے پاکستان مسلمانہ نال انہاں دے پڑوس رہن والی ایک بڑی اقلیت عیسائیت ساڑھے بازار سانجے ہسپتال گلیاں محلے سانجے گھر قریب آج تک اقلیت محفوظ ہے لیکن اس بغیرت نے کہا کہ عیسائی ہمارے نبی کو یہ کہتے ہیں او چیخ رہے نے پٹ رہے نے کہ ساڑیاں کتاباں ساڑی تحقیقات ہے ہی نہیں ہے اسا کہ اتنا بڑا الزام عیسائیت دے اتے لا کے ایک نما فتنہ برپا کرن دی کوشش پہ کر دائے اسا نے حکومت دے وقت اور اداریاں نو چاہی دائے تیڑا علاج کوئی نہ کیتا جائے بس انو پاکستان چنمی ترتیب دیتی جان والی اس فورس جیدہ نا CCD اینو کرو او دے حوالے
اور او دے حوالے کرن تو بعد اگلے دن نسی یہ خبر پڑھنا چاہنے ہیں کہ اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے مارا گیا، کیونکہ عیسائیت دے اتے الزام، یہ دے وچ کوئی شک نہیں کہ عیسائیت دیا تعلیمات اپنیاں، لیکن اس آکھنے جاگل مرزا عیسائیت دا نظریہ برنباس متا یوحنا او اناجیل اندر کیے، او چیخ چیخ کے تیرے میرے محلے دے گرجے کلیسے تو لے کے مغرب تک دے چرچ دس رہے نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جوانی دے عالم ایک جا رہے نے اپنے مریدہ شگردہ نال، ایک بڑھڑی عورت نے پوچھا بھج کے آئی اے کون ہے؟ انہاں کہا اللہ دا نبی ہے، اسا کہا نبی کون ہوندہ ہے؟ بی بی پوچھ رہی ہے، انہاں کہا اممہ نبی ہو ہوندہ ہے جیڑا مردیاں نو اللہ دی عطا نال زندہ کرے، انیاں نو اللہ دی عطا نال اکھاں دے وے، مریضاں نو اللہ دی شفا نال عطا نال شفا دے وے۔ اتنی گل سنی دی گوسپل آف برنباس اندر حضرت عیسیٰ دا شگرد برنباس آکھدا ہے او بڑھڑی عورت دوڑی آ کے جناب عیسیٰ علیہ السلام حسین و جمیل نوجوان دے قدم اچ بہ گئی، اے اللہ دے نبی میری ایک بیٹی ہے جڑی ایک خون دے لوتھڑے دی مانے نہ اٹھنا نہ بینا نہ بولنا نہ چالنا، قدم رنجا فرما، میں سنے تیرے بارے چ لوگ آندن تو ہاتھ رکھ کے اللہ شفا دے دیندا ہے۔ برنباس آندا ہے عیسیٰ علیہ السلام جلوہ گر ہوئے، آپ نے اپنا دست مبارک رکھیا، اللہ نے اس بیٹی نو صحت والی زندگی دیتی، او دی والدہ ماجدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے عظیم معجزے تھے، آپ دے قدمہ وچ بیٹھ کے آکھ رہی ہے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو میں نو اے ہو جائے بندے نال ملاقات دا شرف بخشیا ہے کہ جیڑا اج بھی تیری عطا نال مردے زندہ کر رہے ہیں۔ اگوان دیئے وے سونیاں لاڑیا صدقے جاواں اس ماں تجھی نے تینو لوریاں دیتیاں، ایک گل کیتی تے پھر برنباس آندہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اماں بے شک میری ماں وشانہ والی ہے، پر اس ماں تو صدقے جاواں جنہیں میرے امام تے نبیان دے سلطان نو لوری دینی ہے۔ او بڑھڑی حیران ہو کے آندی ہے مردیاں نو زندہ کرن والے آ سونیاں لاڑیا، انیاں نو اکھاں دیون والے آ سونیاں حکیماں، مریضاں نو شفاواں بخشن والے آ سونیاں حکیماں، او کون ہے؟ تو ایڈیاں شانہ والا۔ The Gospel of Barnabas پاکستان دیاں لائبریریاں تو مغرب تک عیسائیت دی تعلیمات جس اندازے تو نہ پیش کیتیاں، یہ دی اوریجنل ورڈنگ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، آج بھی دی گوسپل آف برنباس چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے فار ایم ناٹ ور the two in-laws the ties of the hosen or the chest of the shoes of the messenger of the God whom he called was Messiah, he was made before me and shall come after me and shall bring the words of truth so that his faith shall have no end۔ فرمایا اماں او ایڈیا شانہ والی میرے مرن تو بعد میرے جامن تو بعد میرا دین کمزور ہوندہ جائے گا، او دے جامن تو بعد محمد دا دین دن بدن بڑھدا چلا جائے گا۔ اے عیسائیت کرسچینٹی دی گوسپل آف برنباس کہ میرے جان تو بعد میرا دین کمزور، ایس ویلے 8 ارب لوگ سب تو بڑا مذہب عیسائیت، لیکن اللہ دی عزت دی قسم مغرب دے محققین نے اپنی قوم نو 2 دہائیاں پہلے تو آگاہ کیتا ہے کہ 2040 اندر مغرب دا سب تو مضبوط و محبوب دین محمد عربی دا دین اسلام ہوئے گا۔ وہ دس چکے نے
اسلام دی پاپولیرٹی دا عالم ہے ایویں نہیں ہے مغرب یہودیت اتنا اندھا ہو چکے ہے معصوم فیڈر خالی پھڑ کے جان والے بچے تے بم سٹنا پناہ گزین کیمپاں نوں اڑانا ہسپتالاں تے بمباری فاسٹ فورس دے ذریعے انسانیت دا قتل عام کیونکہ وہ یقین کر چکے نے کہ محمد دا دین کسے دے پیو کو نہیں رک سکدا ایون کہ نیتن یاہو نے پہلا دورہ کیتا انڈیا دا مودی نو آکھن لگیا میں مدد کراں گا اسی پیمنٹ کراں گے اسی ڈونیشن دیاں گے درخت لاؤ انہیں کیا لا رہے ہیں لاواں گے انہیں کیا او درخت نہیں جڑے میں کہہ رہے ہیں او لانے آکے کیڑے انہیں کیا غرقد دا درخت اگاؤ مسلمانہ دا نبی محمد عربی دس گئے ہیں آخری جنگ ساڑی یہودیہ نال ہونی ہے مسلمانہ دے نبی آکھے اگرچہ لکھ پلس یا مائنس لوگ شہادت دا جام پین گے لیکن اللہ فتح مسلمانہ نو عطا فرمائے گا اور مسلمانہ دے نبی آکھے یہودی درخت پیچھے لکے گا درخت بولے گا یا عبداللہ یا مسلم میرے پیچھے موزی لکے پتھر بولے گا مسلمانہ دے نبی آکھے سوائے غرقد دے درخت دے اس واسطے او درخت لاؤ جڑا گونگا اور سانو سپورٹ فراہم کرن والا ہے یعنی دشمن رسول نو پتہ ہے تیرے نبی دی زبان اطہر تو نکلن والا جملہ او کدے بھی چمچے نہیں ہو سکتا کمزور نہیں ہو سکتا حضور دا دین افریقہ دے جنگلہ تو لے کے امریکہ دی دانشگاہاں تک مغرب دیا یونیورسٹیاں تو لے کے بدھ متاں دیا جیل خانے چک مصطفیٰ دا دین تیزی نال بڑھدا جا رہے ہیں ایک ہی وجہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا سی پھر فرمایا ماں میں اس نبی دی نالین دے تسمے کھولن دے لائق نہیں دی گوسپل آف برنباس تسی دسو اگر تواڈی میرے مجمع اندر سکول کالج یونیورسٹی اندر ایک گل بیان ہوئے حضور جا کوئی نہیں حضور سب تو افضل اشرف اعلی دوسرا کہ میرے ورگے میری شادی انہاں دی شادی میرے بچے انہاں دے بچے میں بھی بندہ وہ بھی بندہ انہاں دوواں گلاں دا اثر تیری نسل وچ کی پائے گا محبت یا دوری بولو اسانیہ مرزے بدبخت کمینے جدو تو آنا میں مسلم سکالر ہاں تیری اس خرافات نال نئی نسل تے اثر کی پائے گا اور میں نے ایک لاہور بھی ہے پاکستان ایک سیاسی جماعتاں نال وابستہ کارکنان نو ایک یوٹیوبر محترم عمران خان دے بارے چنے غلط گل کی تھی پی ٹی آئی دے نوجوان سارے اٹھ کھڑے ہوئے نواز دے بارے گل ہوئی نون والے طوفان مچایا زرداری دے بارے گل ہوئے انہاں دی پارٹی احتجاج کرے میں پوچھنا چاہنا پی ٹی آئی والے ہو نون والے ہو پی پی والے ہو کاف والے ہو ایک کتا حضور نو بھونکیا ہے تیرے میرے موبائل دے تیری میری آئی ڈی تو اگر اس بغیرت دے حوالے نال 295 سی گستاخی رسالت دے حوالے نال اینو پٹا دے لگام دے سرکاری مہمان بنا کے 3 MP دے تحت پرچہ نہیں 295 سی دا پرچہ دے کے اینو CCD دے حوالے کر کے عبرتناک انجام تک پہنچاؤ اگر میرے دور دا کوئی مذہبی بندہ سیاسی بندہ پارٹیاں نال وابستہ اگر ادھے اتے آواز نہیں اٹھاندا تے کائنات دا بدترین بغیرت ہو شخص ہے جنہوں اپنے لیڈر نال پیار ہے محمد عربی دی عزت و عظمت نال وفا نہیں ہے اے مولویوں دا مسئلہ جڑا آکھے کہ یہ مسئلہ مولویوں کا ہے میں منبر رسول پہ بیٹھ کر اپنے دور کے ایک عالم ایک استاذ ایک محقق کے مرکز میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں وہ دن علماء سور جم دیں دی چنگا سی میں نے یہ چھوٹے لفظ بولے اگر یہ کہے کوئی کہ یہ مولویوں کا مسئلہ میں کہا تیری جمن تے بھی لکھ دی لعنت تیری ماں دی تربیت تے پیو دی کمائی تے بھی لکھ دی لعنت یہ مسئلہ اس نے دجال کے لفظ بولے او مر گئے
پاکستان کے پارٹیوں سے وابستہ نوجوانوں، کاش ہم مر چکے ہوتے، اگر زندہ ہیں تو پھر مطالبہ کرو اس موم بتی آنٹی اور اس کتے لنڈے کے انگریز سے جو کہتے ہیں یہ قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں۔ ہم کہنا چاہتے ہیں بے غیرتو، ہم نے قانون ہاتھ میں نہیں لیا، قانون نے اس کو گرفت میں لیا ہے۔ ہم قانون سے مطالبہ کرتے ہیں کہ بغیرتی کر کے تم نے غازی ممتاز کو تختہ دار پہ لٹکایا تھا، ہمارے زخموں کو اگر تم چاہتے ہو کہ یہ مرہم رکھے تو پھر فور اس کتے کو تختہ دار پہ لٹکاؤ تاکہ ہمیں پتا چلے کہ ہمارے حکمران بغیرت نہیں ہے، محمد عربی سے پیار کرنے۔ اگر خدا نخواستہ اس کو سیف سائڈ دی گئی تو پھر ہم کہیں گے کہ اداروں میں حکومتوں میں بیٹھے ہوئے کوئی شریف لوگ نہیں ہے، بے غیرت ترین ہے، اس لیے کہ اس نے پوری انسانیت کے مسلمانوں کے دل دکھائے ہیں۔ آپ دیکھیے اس سے بڑی عرضہ سرائی کیا ہوگی؟ کون سی بات سمجھنے والی ہے؟ وہ کہہ رہے عیسائی یہ کہتے ہیں، وہ کہہ رہے نسی نہیں آکھ دے، وہ آندے نسی غیر محفوظ ہو گئے ہیں، ساڑھے کھاتے نے پایا۔ وہ کیا کہہ رہے نے؟ مائیکل ایچ ہارٹ کیڑی مسیح دا امام ہے، مائیکل ایچ ہارٹ کیڑی خانقاہ دا صوفی ہے، مائیکل ایچ ہارٹ کیڑی کمیٹی دا ممبر ہے، دا 100 گریٹ پیپل دا مصنف، عیسائیت مذہب، 100 عظیم آدمی لکھنے کے بعد کہتا ہے سپین وہ فتح نہ کرتا جس نے کیا، کوئی اور بھی کر سکتا تھا۔ بلب جس نے ایجاد کیا وہ نہ کرتا، چند سالوں بعد کوئی اور کر دیتا۔ جس نے ایکس رے مشین ایجاد کی وہ نہ کرتا، چند سالوں بعد کوئی اور کر دیتا۔ امریکہ دریافت ہوا وہ نہ کرتا، چند سالوں بعد کوئی اور کر دیتا۔ لیکن وہ کہتا ہے he was the only man in history who was supremely successful on both the religious secular levels dated to 13 centuries after his death۔ کہتا ہے اللہ دی عزت دی قسم ہے، اے انسانی کائنات جتنا بڑا انقلاب محمد عربی برپا کر گیا کوئی کر نہیں سکتا۔ یہ کام سوائے مصطفیٰ کے کوئی اور نہیں کر سکتا۔ آپ بتائیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں، موسیو سیڈیو سے پوچھو، مائیکل ایٹ ہارٹ سے پوچھو، کارلائل سے پوچھو، تم کیا کہہ رہے ہو؟ نئی نسل کو گمراہ کرنے کے لیے جب عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے بھی بوڑھی عورت نے کہا، آپ نے اس کو یہ کہا تو وہ آگے سے کہتی ہے او گاڈ send us the messenger، یا اللہ انجدہ نبی ہے تو پھر جلدی بھیج، او محمد come quickly for the salvation of the world۔ یا محمد اگر تسا آن لگے ہیں دیر کر دیتی تے دنیا ہلاک نہ ہو جائے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ مردیاں نو زندہ کرن والا، انیاں نو تے اسی یہی آکھ رہے ہیں جدے لئی اعلان ہوئے رسولاں نے نبیاں نے کیتے، اوگی نبی کائنات تے جلوہ گر ہو گئے، تائیں تو آکھنے سب سے آؤ اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی
جناب حضرت حسان آدھے 8 سال دی میری عمر مکے دیاں گلیاں وچ کھیڈ رہا اچانک یہودیاں دے رپی نو پریشان ویکھیا میں آکھیا خیر تو ہے آندا یا معاشر یہود فاجتمعوا الی کٹھے ہو جاؤ آ جاؤ میں خاص گل کرنی ہے سارے کٹھے ہو گئے انہیں یہودیاں دے سامنے کھڑے ہو کے آکھیا طلع نجم احمد الذی ولد فی هذه الليلة ای الذی طلوعه علامت علی ولادته صلی اللہ علیہ وسلم فی تلک اللیلہ آندہ آج مر گئے ہو آج ختم ہو گئے ہو آج ککھ مجھے بچیا مقدر رس کے آجے نصیب مٹ گئے جے اکھے ہویا کیے آکھن لگیا آج سن لو میں موسیٰ دی تعلیمات جو کچھ پڑھے آئے انہاں دسیا سی جدو مخصوص نشانیاں ظاہر ہون گیا ستارہ چمکے گا سمجھ لینا کنگرے گرے ہون گے ادو کائناتی عالم اندر فارس دا 1000 سالہ آتش قدہ بجریا ہوئے گا بہنہ دا سہارا بن کے یتیمہ دا آسرہ بن کے غریبہ دا والی بن کے مسافرہ دی منزل بن کے اے بہنہ دیاں دی عزتہ دا باعث بن کے اس کائنات ختم نبوت دا تاج پا کے اللہ دا نبی آخری محمد عربی نبیہ دا سلطان بن کے آ جائے گا حالات کرائیں دس رہے ہیں کہ محمد عربی جلوہ گر ہو چکے ہیں اکھے سارے نبیوں دا امام آ چکیا ہے پھر دسو جدو سارے دا امام ہو مقتداؤ پیشوا آوے جدی آمد کے بہنہ نو مقام ملے دیا نو عزت ملے ماما نو تقدس ملے رشتیاں نو احترام ملے پڑوسیاں نو بقا ملے ادھے پھر کیوں نہ آکھیے سب سے آؤ سب سے سب تو بڑی سازش ہے عصر حاضر اندر اے ہو جی فکر دے پیچھے پہلے یہودی نے سارا ڈائریکشن ہون پیچھے انویسٹمنٹ یہودیت دیئے سپورٹ قادیانیت دیئے تیرے نبی دی عرضہ سرائی ہوئے گی قادیانیت سٹرونگ مضبوط ہوئے گی قادیانیت نو مضبوط کرن والا ہر پہلو اپنے طور دے اتے اپنے پیرہ تھلے روم دے ہو نوجوانو فرقے رکھو پارٹیاں رکھو جماعتیں رکھو تو ان کے لاؤ جھنڈا اپنے گھر پارٹی دا نہیں روکاں گے مزہ تائیں کہ جدو اپنے گھر اتے ہر فرد اپنے نام دا ایک جھنڈا لاوے جدو امت 1500 سالہ جشن ولادت خاتم الانبیاء منان ٹر رہی سی ادو اس کتے نے پری پلین تیرے جگر سے چوٹ ماریے انہیں تیرا کلیجہ پھاڑے اس کلیجے پھاڑن دا جواب ہر آئی ڈی تو ہر فرد بچہ چھوٹا بڑا اے مطالبہ کرے اے دیا گستاخیاں نو لوگا تک منتقل کرو تک تیری میری نسل مزید گمراہ نہ ہوئے انہیں نبیاں دی حرزہ سرائی ولیاں تے صوفیات تے صحابہ تے کیتی ہے انہوں عبرتناک سزا دیتی جائے اور مریم صاحبہ شباز صاحب گیلانی صاحب سرداری صاحب سانو توڑے نال گلے ہیں رہن گے سانو توڑی طاقت قوت دا بالکل پتہ ہے اسی چاہنے 12 ربیع الاول والے دن جس طرح تسی اعلان کیتا ہے جشن میلاد دا خوشی دی بات ہے اپنے اپنے علاقے دے ایم پی ایم این اے نو مل کے آکھو جے تسا ساڑے آمنا چاندے ہو تے تسا چاندے ہو سی تو عزت کریے ساڑا مطالبہ ایک ہوئے کہ 12 ربیع الاول دی صبح سانو اخبار دے جی میں خبر پڑھئے آج میلاد ہے ان جی پڑھئے کہ مرزا یوٹیوبر اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے یہ مطالبہ آپ بھی رکھو ہم بھی رکھتے ہیں دو گلہ ہون گیا تاکہ میں نو پاکستان دے قانون تے میرا مضبوط یقین ہوئے پتہ ہوئے کہ انتشار دا خاتمہ کرن لئی جی میں موجودہ ٹیمانے کارروائی شروع کی ٹی این جی ہونی چاہیے دیئے
دوسری بات ہے کہ سانو 1500 سالہ جشن میلاد تے حکومت وقت اسی سیلاب وچ ڈبے ہاں، طوفان وچ گرے ہاں، سانو ایک خوشخبری سنا دیو کہ حضور کا دشمن وہ نبی کائنات کے بارے میں معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ دجال کے کی فائرنگ سے وہ عبرتناک انجام تک پہنچ گیا. یہی مطالبہ ہے تاکہ اس سے پہلے کہ کوئی اور درندہ ہو یہ درندہ اپنے انجام تک پہنچے. ہمیں ابھی تک اپنے قانون اور محافظوں اور آئین دستور پر اعتماد ہے اور اللہ کرے گا ہمارا اعتماد مزید بحال ہوگا. اللہ کریم ہمیں اس خوبصورت سالانہ جشن میلاد مصطفیٰ جو 1500 سال ہے اس کو صحیح طور پر سیلیبریٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سجاؤ محلہ سجاؤ ایک ایک درخت لاؤ بچوں تاکہ تسی تواڈے لائی ہوئی چھاں تلے تواڈی نسل بیٹھ سکے. کوشش کرو گلی محلہ سجا کے یتیم بچے کی مدد کرو، غریبوں کی مدد کرو. باوجود درود و سلام کی جلوس کی صورت اندر نگاہ جھکا کے درود و سلام کی ڈالیاں پیش کر کے محلے سے نکلو ٹولیاں بڑھ کے. کوئی بہن بیٹی دروازے کھڑے ہو کے دیوار تو ایک جلوس نہ تکے سجائی ہوئی گلی دیکھن کوئی بہن بیٹی نہ آوے. پردے کا اہتمام ہوئے رسول اللہ کے دربار حضور رحمت کونین کو وسیلہ بنا کے رب کے حضور التجا کرے ہو بہن بیٹی اللہ میرے بیٹے میرے بھائی میرے شوہر میرے پیر میں گلی سجائیے تو دل سجا. اللہ کریم سب حضور رحمت کونین علیہ السلام کی عالمگیر غلامی دی جملہ برکات نصیب فرما.